وہ دروازے میں اس کے عین سامنے کھڑی تھی، گلابی رنگ کا لباس زیب تن کیے۔ اس نے اپنے گرد سفید چادر لپیٹ رکھی تھی، بالوں کو آج اس نے جوڑے میں قید کر رکھا تھا۔ چہرہ خاموش اور سیاہ آنکھیں بے حد پرشکوا تھیں۔ وہ اس کے چہرے پر لگے جا بجا زخموں کے نشانات کو دیکھ رہی تھی، پھر ابرو کے پاس سفید پٹی تک اس کی نگاہیں ٹھہر سی گئیں۔ حرم نے نظریں پھیر لیں۔ دل تو کر رہا ہے لگاؤں زور سے، اس نے بہت دھیمی سی آواز میں کہا تھا۔ وہ چہرہ جھکا گیا، پھر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو حیران ہوا۔ سیاہ آنکھوں کے پیالے بھیگے ہوئے تھے اور وہ نچلے لب کو دانتوں تلک دبائے بمشکل خود کو رونے سے روکے ہوئے تھی۔ اس روک تھام میں اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ کیا اندر نہیں بلاؤ گے؟ خفگی سے پوچھا تو وہ جلدی سے اسے راستہ دیتا ایک طرف کو ہو گیا۔ اس زاویار کو تو وہ بعد میں دیکھے گا۔ وہ اندر چلی آئی، پرس ایک جانب صوفے پر رکھا اور پھر اپنے پیچھے آتے حرم کی جانب پلٹی۔ ایک لمحے کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی وہ۔ فوراً سے پہلے بتا دو کہ تم 3 دن سے کہاں غائب تھے۔ میں مزید سوالات کر کے اپنا اور تمہارا وقت برباد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ہاتھ باندھے اسے دیکھتے استفسار کر رہی تھی۔ حرم نے ایک سخت سی نگاہ ڈالی تھی زاویار کی پشت پر۔ وہ بے نیازی سے برتن دھونے میں مگن تھا۔ آپ بیٹھیں؟ مجھے نہیں بیٹھنا حرم۔ مجھے بتاؤ تم کہاں تھے؟ تمہارے چہرے پر اتنے زخم کیوں ہیں؟ تمہارے ہاتھ کیوں زخمی ہیں؟ اور تم نے ان 3 دنوں میں کسی سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تم وجدان سے بابا کی ڈائری کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتے تھے؟ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ کوئی ڈبل میننگ باتیں برداشت نہیں کروں گی میں تمہاری۔ وہ تیزی سے بول کر اسے آخر میں تنبیہ کر گئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوا گہرا سانس لے گیا تھا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ اس نے ٹھہر کر پوچھا تھا۔ وہ اسے چند لمحات گردن اٹھائے دیکھتی رہی، پھر بے بسی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ آپ کے بابا نے کچھ رکھا تھا آپ کے لیے۔ مجھے آپ کی امانت مل چکی ہے، لیکن میں وہ ابھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ پہلے آپ کے تحفظ کو یقینی بنانا اہم ہے۔ اتنی مبہم باتیں، کوئی ایک بات بھی سینس نہیں بنا رہی۔ کچھ باتیں وقت کے ساتھ سینس بناتی ہیں۔ آپ کو بھی میری بہت سی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ کچھ وقت بعد آپ کو سب سمجھ آنے لگے گا، بالکل ویسے ہی جیسے غیر متوقع جگہوں پر میری موجودگی آپ کے لیے ایک معمہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ آپ کو ادراک ہو گیا کہ وہ سب ایک لاہ عمل کا حصہ تھی۔ بالکل ویسے بھی یہ سب بھی ایک پلان کا حصہ ہے۔ آپ کو بس مجھ پر سب میں بھروسہ رکھنا ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ زاویار کے پلیٹ دھوتے ہاتھ سست پڑ گئے تھے۔ حرم کیا سوچ رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اس پر بھروسہ کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین اسے گم گم کسی کیفیت میں دیکھتی رہی۔ اتنے زخم حرم، اسے کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ کیا ان زخموں کی وجہ میں نہیں ہوں؟ اس کی آنکھوں میں زخم دکھ رہے تھے۔ آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، یہ سب میرا اپنا فیصلہ تھا۔ اگر میں اس اسائنمنٹ کے لیے حامی نہیں بھرتا تو مجھے زخم کبھی نہیں لگتے۔ یہ میرا کام ہے۔ کام سمجھتی ہیں نا آپ؟ کام کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں صرف خود کو بلیم کر سکتا ہوں۔ وہ بالکل پرسکون تھا۔ اس کا سکون اپارٹمنٹ میں موجود دونوں نفوس کو اندر سے کہیں بے چین کر رہا تھا۔ زاویار نے دھلے برتن ریک میں رکھ دیے تھے اور اب وہ ناظرین کے لیے تازہ چائے کپ میں انڈیل رہا تھا۔ تھینک یو، میرے پاس تمہارے لیے مزید الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ میرا کام ہے، مجھے اس کے پیسے ملتے ہیں۔ میں اسے آپ کی ہمدردی یا پھر رحم دلی کے تحت نہیں کر رہا۔ میں اتنا اچھا نہیں ہوں۔ بھوری آنکھیں اس دفعہ صبح میں پہلی بار مسکرائی تھیں۔ زاویار متبسم چہرے کے ساتھ مڑا۔ نازنین نہیں مسکرا سکی۔ میرے بھائی سے وعدہ کیا تھا تم نے؟ اس نے پوچھا تو آگے بڑھتا زاویار اور سامنے کھڑا حرم ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے خجل ہو کر سر ہلایا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ وعدے بھاری ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اب تک کتنے بوجھ تلے دبے تھے تم۔ کیا میرے بھائی سے کیا گیا وعدہ بہت بھاری تھا؟ کہتے ہوئے اس کی پتلیاں گلابی ہونے لگیں۔ حرم نے اس کی زخمی آنکھوں کو دیکھا تو اندر کہیں کچھ چپ سا گیا تھا۔ وعدے تو بھاری ہوتے ہی ہیں، اس نے سادگی سے کہا تھا۔ وہ اس کے ایسے ارتکاز پر اسے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اور کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں انسان چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ زاویار نے اسے چائے کا کپ لا کر تھمایا تو اس نے سر کے خم سے شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھ کر صوفوں پر آ بیٹھے۔ تم کیسے ہو زاویار؟ وہ اب چہرہ پھیرے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ کرسی پر دھری جیکٹ پہن رہا تھا، شاید کہیں جانے کی تیاری میں تھا وہ۔ حرم نے چہرہ گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ پرفیکٹ۔ تم کہیں جا رہے ہو کیا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ زاویار نے چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ ہاں، ساتھ اسٹور سے سامان کچھ لینا ہے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اس نے کہا اور اگلی پل چابیاں سلیب سے اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں اس کی عجلت پر اسے گردن پھیرے تک رہے تھے۔ زاویار تیزی سے آگے بڑھ آیا، پھر کچھ دور سڑک پر ٹھہر کر گہرا سانس لیا۔ اب وہ پیدل ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ اسٹور پیچھے جا چکا تھا۔ وہ ان دونوں کو اکیلے میں اطمینان سے بات کرنے دینا چاہتا تھا۔ ویسے بھی جیسی فکر اس نے ناظرین کی آنکھوں میں حرم کے لیے دیکھی تھی، وہ اس کے اندر خالی پن اتارنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اپنے دوست کے لیے خوش تھا،
لیکن کیا وہ خود کے لیے خوش تھا؟ پیچھے وہ دونوں اب ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ زاویار ٹھیک ہے؟ ناظرین اب تک بند دروازے کو نگاہیں پھیر کر دیکھ رہی تھی۔ حرم نے گہرا سانس لیا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ احمد باپ تھا اس کا، لیکن وہ کسی کو نہیں بتائے گا، اسی لیے اسے پوچھنا بیکار ہے۔ وہ خاموش ہی ہو کر چائے کے بھاپ اڑاتے کپ کو دیکھنے لگی۔ زاویار کے لیے اس کے دل میں بہت وام سی جگہ تھی۔ وہ اس زندگی میں ملنے والا بہت پیارا انسان تھا۔ گھر میں کیسا ہے سب؟ اس نے پوچھا تو ناظرین پیچھے ہو بیٹھی۔ حرم کے سوال پر اس کے اندر تھکن سی اترنے لگی۔ گھر میں سب کو رمیز کی حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ تمہارے غائب رہنے کی وجہ سے سب خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ انکل نے رمیز کے گھر جا کر اسے شاید دھمکایا بھی ہے۔ ہم سب کو لگا تھا کہ تمہاری غیر موجودگی کے پیچھے رمیز کا ہاتھ ہے۔ پھپھو کو بھی اور دادا اور اب بابا کے قتل کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ رمیز سے کھلی دشمنی کا اعلان کیا جا چکا ہے اب۔ وہ اس کی بات سن کر بھی بے تاثر بیٹھا رہا۔ ناظرین نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ سب کبھی نہ کبھی تو سب کے سامنے آنا ہی تھا، لیکن ڈیڈ کو اتنے جلد بازی سے کام لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ واقعات اتنی تیزی سے ہوئے کہ کوئی بھی کسی چیز کا ادراک نہیں کر پایا۔ جسے جو ٹھیک لگا اس نے وہی کیا۔ سہیل انکل تمہاری وجہ سے پریشان تھے۔ وہ رمیز سے واقف تھے۔ وہ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا قدم غلط نہیں تھا۔ پھپھو عدیل کے ساتھ ان کے پیچھے گئی تھی۔ شاید تبھی انہوں نے رمیز کا انکشاف سن لیا ہوگا۔ وہ یاسیت سے بول کر خاموش ہو گئی تھی۔ حرم نے نچلا لب دانتوں تلے دبا رکھا تھا۔ اس کے ابرو پر لگا زخم درد کرنے لگا تھا۔ موم نے کیسے فیس کیا سب کچھ؟ انہیں رات سے بہت تیز بخار ہے۔ گھر میں کچھ بھی سٹیبل نہیں ہے۔ سب جیسے ایک ہی رات میں دھرم برہم ہو گیا ہے۔ وہ اس کی بات سن کر ہونٹوں پر بند مٹھی رکھ گیا تھا۔ پھپھو کے لیے اپنے بھائی کو قاتل تسلیم کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ حرم نے اپنی نگاہیں اس کی جانب پھیر لیں۔ آپ نے بھی تو سب کچھ خاموشی سے کتنا عرصہ برداشت کیا ہے۔ ان لوگوں کو آپ کی تکلیف کا اندازہ اب ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں گھلی تلخی پر ناظرین نے اسے تادیبی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں انہیں ایسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جو میں نے برداشت کیا وہ میں کبھی کسی کو برداشت کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ تکلیف سے گزرے بغیر وہ آپ کی تکلیف کا ادراک نہیں کر سکتے تھے۔ ان سب کے لیے یہ مذاق رہا تھا ایک عرصے تک۔ ویسے بھی جب تک انسان کے ساتھ خود کچھ نہ ہو تب تک اسے دوسروں کی تکلیف مذاق لگتی رہتی ہے۔ آپ سب یہ برداشت کر سکتی ہیں، لیکن قدرت اتنے بھیانک مذاق برداشت نہیں کیا کرتی۔ یہ دنیا کاز اور ایفیکٹ پر چلتی ہے۔ جو انسان جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جاتا ہے۔ ویسے نہ کیا جائے تو وہ شیطان بن جائے گا۔ اس کا انداز تلخ تھا۔ ناظرین نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، کچھ دیر بعد اس نے کہا تو حرم نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اب خالی کپ سینٹرل ٹیبل پر رکھ رہی تھی، پھر اس کی جانب سکون سے دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ تمہارے گھرانے سے، رمیز کی نظروں سے، اس دنیا کی نظروں سے کہیں دور جانے کا فیصلہ۔ رمیز کو مجھ سے مسئلہ ہے نا، تو اس سب کے لیے میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ آپ کا فیصلہ بالکل غلط ہے۔ اس نے اس کا فیصلہ اگلی پل رد کر دیا تھا۔ وہ ذرا بھی حیران نہیں ہوئی تھی۔ شاید کہیں اندر وہ اس سے ایسے رد عمل کی توقع ہی کر رہی تھی۔ میرا فیصلہ بالکل درست ہے۔ مجھے کچھ وقت دیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ مجھے بس تھوڑا ٹائم دیں آپ۔ 18 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے حرم۔ کیا کبھی رمیز اپنے ناپاک عزائم سے پیچھے ہٹا؟ جو اب ہٹے گا وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو بچاؤ۔ میری فکر مت کرو، میں ٹھیک رہوں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ حرم اس کے جواب میں نہیں مسکرایا۔ آپ نے کہا تھا مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں۔ وہ تو میں اب بھی کرتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی حیات کے تمام بوجھ تمہارے شانوں پر ڈالتی جاؤں۔ ٹھیک ہے تم نے وعدہ کیا تھا، لیکن ایک وعدے کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ یہ میری زندگی ہے اور میرا گھرانہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حرم نے اسے کلائی سے تھام کر روک لیا۔ وہ ٹھہر گئی تھی، پھر چہرہ جھکا کر اسے دیکھا۔ آپ میری ذمہ داری ہیں اور آپ۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ناظرین اسے آنکھیں اٹھائے دیکھنے لگی تھی۔ کہیں نہیں جا رہی ہیں۔ اگلے ہی پل وہ اسے کلائی سے تھامے ہی آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے منع کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اسے منع نہیں کر پائی۔ کسی سحر کے زیر اثر وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ گھر۔ آپ کو یوں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ دیکھو تو ذرا کون کہہ رہا ہے یہ؟ اس نے چوٹ کرتے ہوئے کہا تو کار کا دروازہ کھولتا حرم گردن جھکائے ہی مسکرایا تھا۔ پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ میں اور مجھ میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ کیا تم مجھے کمزور کہہ رہے ہو؟ سیاہ آنکھوں میں ہلکا سا طنز لیے وہ اسے گھور رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں نہیں ہٹا سکا۔ آپ کمزور نہیں ہیں،
आप कमजोरी हैं किसी की। अब बैठें। आहिस्ता से कहा तो नाजनीन ने समझी से उसकी जानिब देखा। अभी वो हाथ बांधकर उससे बहस करने का इरादा रखती ही थी कि उसने उसे बैठने का इशारा किया। क्या मतलब कमजोरी हूं मैं? वो उसके बराबर नशिस्त पर बैठी चेहरा फेरे पूछ रही थी। हरम मुस्कुराया। कुछ नहीं। नाज़रीन ने उसे एक आखिरी दफा गौर से देखा था। वो जानती थी कि अब वो उसके पूछने पर भी नहीं बताने वाला। उसने गहरा सांस लिया और फिर खिड़की से बाहर भागती जिंदगी को देखने लगी। पहली दफा मेरे घर आना इत्तेफाक नहीं था ना? कुछ देर बाद उसने पूछा था। मोड़ काटते हरम ने उसे देखा। नहीं, प्लान था। तुमने जानबूझकर अपना हाथ जख्मी किया था? वो हैरान हुई थी। उसने सर इस बात में हिला दिया, बिल्कुल आराम से, जैसे जख्मी करना तो रोज का काम हो। फिर तुम मुझे रमीज के ऑफिस में मिले, यूनिवर्सिटी में शुजा से बचाते वक्त मिले, शाइस्ता ताई से मेरा बदला लेते वक्त। मैं हैरान हो रही हूँ कि तुमने क्या क्या प्लान किया होगा। क्या तुम मुझसे मिलने से पहले भी मुझसे वाकिफ थे? जी। कितनी सादतमंदी से जी कह रहा था। वो इसे देख कर रह गई। जब तुमने मुझे अप्रोच किया था पहली दफा, रजा की मेहंदी वाले दिन, क्या वो भी प्लान था? हरम ने गहरा सांस लेकर उसे देखा था। जी, वो भी प्लान था। वो कुछ बोल नहीं सकी, गर्दन फेरकर उसे चुपचाप देखती रही। हरम असर लिए बिना ड्राइव करता रहा। तुम्हें कैसे पता चलता था कि मैं कहाँ हूँ? ऐन वक्त पर कैसे पहुंच जाते थे तुम? इसके सवाल पर हरम की निगाह उसके पर्स पर फिसली थी। नाजनीन ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में अपने पर्स की जानिब देखा, फिर जैसे वो साकित सी हो गई थी। जी, इसमें ट्रेसर भी मैंने ही लगाया था। मैं और सारंग आपकी लोकेशन रेगुलेट कर रहे थे। वो उसे मुंह खोले देखने लगी थी। मुझे कई दफा महसूस होता था जैसे मेरे पीछे कोई है जो मुझे देख रहा है। मैं गर्दन फेर कर देखती तो कोई नहीं होता था। क्या तुम भी क्या तब तुम तुम भी मेरे आसपास थे? जी। और वो इसके पास जैसे कोई जब सवाल ही नहीं कर पाए, जैसे सफाई के साथ उसने ये काम किए थे वो नाज़रीन के लिए बाइस ताज्जुब था। मैं स्पीचलेस हो गई हूँ। हरम और एबी के प्लान्स और झूठ की एक तवील फहरिस्त ने मुझसे वाकतन मेरे सारे अल्फाज जब्त कर लिए हैं। उसके तबसरे पर वो सर हिलाकर रह गया था। कुछ पल बाद वो फिर से खामोशी के साथ खिड़की से बाहर देखने लगी, तो हरम के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट सिमट गई। अब वहां महज संजीदगी थी और शायद कुछ परेशानी भी। रमीज ऑफिस के लिए तैयार हुआ, लाउंज से गुजरकर दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ने ही लगा था कि अपने कप में भागते कदमों की चाप सुनकर ठहर सा गया। फिर चेहरा फेर कर देखा। अबिहा बिखरे बालों और मुतवर्रम आंखों के साथ उस तक दौड़ती आ रही थी। उसका वजूद हद दर्जा कमजोर महसूस हो रहा था, लेकिन रमीज की आंखों में फैली बर्फ नहीं पिघली। क्या हरम को भी मार दिया है आपने? वो यकदम ही करीब आकर जोर से चिल्लाई थी। शाइस्ता ने उसे हाथ से पकड़कर पीछे की जानिब खींचा था। वो रमीज के हर रद्द अमल से डरती थी। मेरे पास तुम्हारे फजूल सवालों के जवाब नहीं है। अपनी हालत दुरुस्त करो। आपने उसे भी मार दिया होगा। आप सबको मार देंगे। आपने अहमद को भी मार दिया। आपने दादा और चाचू को भी मार दिया है। वह बुलंद आवाज से रो रही थी। कई दिनों से उसकी जुबान बिल्कुल खामोश थी और आज वो अपने अंदर बढ़ता शोर मजीद सहा नहीं पा रही थी, इसीलिए उस पर चिल्ला रही थी। रमीज ने तनफुर से गहरा सांस लेकर शाइस्ता की जानिब देखा था। क्या ये इलाज करवा रही हो तुम अपनी बेटी का? इसे मुझसे बात करने की तमीज तक नहीं रही है। अपने अमाल का बोझ मेरी बच्ची पर नहीं डालो रमीज। उसने दूबदू कहा तो रमीज ने बमुश्किल अपने उठते हाथ को रोका था। फिर उसने जोर से मुलाजिम को आवाज दी। अगले ही पल मुलाजमीन की दौड़ने लग गई थी। वो सब इसके सामने गर्दन झुकाए खड़े थे। लेकर जाओ अभी मैडम को अपने कमरे में, और तब तक बंद रखना उसे जब तक दिमाग दुरुस्त न हो जाए इसका। इसके कहने पर जहां शाइस्ता चौंकी थी वहीं अभिया की निगाहें भी पथराई थीं। वो बेयकीनी से अपने बाप की निगाहों में उभरती काट को देख रही थी। ये ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? शाइस्ता को उसकी ज़हनी हालत पर शक सा होने लगा था। रमीज ने आगे बढ़कर उसकी गिरफ्त से अबिया को जबरदस्ती छुड़ाया था, फिर उसे मुलाजमीन के हवाले किया। वो बुलंदो बाम चीखों से सारा कसर सर पर उठा चुकी थी। तुम पागल हो गए हो। वो स्टेबल नहीं है। तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। वो हकलाकर कह रही थी। रमीज ने उस पर आखिरी निगाह डाली और फिर पलट गया। शाइस्ता मुलाजमीन को चिल्लाकर उसे कमरे से बाहर निकालने के लिए कह रही थी, लेकिन मुलाजमीन उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दे रहे थे। वो कार की पिछली नशिस्त पर आ बैठा था। उसकी आंखें वक्त गुजरने के साथ साथ बिल्कुल गैर इंसानी होती जा रही थीं। बाकर साहब आपसे मिलना चाहते हैं सर। अहमद की मौत के बाद से वो आपकी मुलाकात का मुतमन्नी है। क्या जवाब दूं उन्हें? बाकर का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर नागवारी सी फैल गई थी। एक तो इन्वेस्टर्स ने उसकी नाक में दम कर रखा था। उसने उसी नागवारी से शाही की जानिब चेहरा घुमाया था। ठीक है, तय कर दो मुलाकात।
शाही ने उसके हुक्म पर सर इस बात में हिलाया था, फिर उसी तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गया। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद मेल्स को अंगूठे से नीचे करते रमीज के चेहरे से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा था, लेकिन जो वो सोच रहा था वो बहुत खौफनाक था। बुलंदों वाला इमारत के चमकते शीशे खुनक सी धूप के तमाज़ा तले झुलस रहे थे। दाखिली दरवाजे के पार बहुत से अफराद की आमतोरफ़्त जारी थी। सूटेड बूटेड उमरा अपने पर्सनल सेक्रेटरीज के साथ आ जा रहे थे। फर्म एक बार फिर से जिंदगी का पता देने लगी थी। रमीज ने आज अपने ऑफिस में मीटिंग रखने के बजाय बाकर से लॉबी में मुलाकात का फैसला किया था। वो पब्लिक फिगर बनता जा रहा था तो इसे खुद को पेश पेश रखना था। वो लोगों की निगाहों में खुद को एक्टिव साबित करना चाहता था। अगरचे अंदर ही अंदर अहमद के कत्ल की बहुत सी सरगोशियों से चलते फिरते सुनाई दी थी, लेकिन अगर वो इन छोटे मामलात को खातिर में लाता या तवज्जो देने लगता तो उसके लिए इतनी बड़ी एम्पायर को संभालना मुमकिन हो जाता। फजूल ख्यालात को अपने जहन में जगह देना उसने सीखा ही नहीं था। कीमती से थ्री पीस सूट में मलबूस, टांग पर टांग जमाए, लॉबी में लगे पुरतईश से सिंगल सोफे पर राजमान अपने मुकाबिल बैठे बाकिर की तैश के बायस दहकती रंगत को सुकून से तक रहा था। दरमियाने टेबल पर रखी कॉफी की भाप जैसे बाकिर को कहीं अंदर तक झुलसा रही थी। तुमने हम सब इन्वेस्टर्स को किनारे से लगा दिया है। अहमद के कत्ल के हवाले से बहुत सी बातें सोशल मीडिया समेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक में गर्दिश कर रही हैं। तुम कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, ना ही इस मामले को साफ कर रहे हो। जेर जमीन काम करती तंजीम का अमल भी ठप होकर रह गया है और तुम हमें तसल्ली बख्श जवाब देने की बजाय महज टाल रहे हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हमारा इन कामों में बराबर का पैसा लगा है। हम तुम्हें इस सब पर अकेले हुक्मरानी नहीं करने दे सकते। लोगों का ख्याल करके वो खुद पर वो मुश्किल जब्त करता धीमे लहजे में बोल रहा था। वैसे भी इतने लोगों के दरमियान रमीज से बात करना उसके लिए सख्त नापसंदीदा था, लेकिन रमीज ने वो मुलाकात यहाँ रखवाई इसलिए थी ताकि वो उस पर चाहकर भी चिल्ला नहीं सके। वो हल्का सा झुका, अपनी कॉफी उठाए फिर से पीछे हो बैठा। कनपटी में उभरी सफेदी उसके चेहरे को शफीक सा तासुर देने में नाकाम हो रही थी और आंखों की पुरसकून सी सटमहरी में हर गुजरते लम्हे इजाफा होता जा रहा था। तुम तमाम हालात से वाकिफ हो। मेरे इर्द गिर्द क्राइसिस का एक जाल था जिससे मैं बमुश्किल निकला हूँ। अब भी बहुत सी कंपनियां हमारे फर्म को प्रोजेक्ट देने से इनकार कर रही हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि काम जल्द ही मामूल पर आ जाएगा। तुम्हें बिजनेस करने के लिए सब्र की जरूरत है बाकर। तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें ले डूबेगी। आखिरी अल्फाज उसने बहुत आहिस्तगी से कहे थे। सामने विराजमान बाकर नासमझी से उसे देखने लगा। तुम मुझे दीवार से नहीं लगा सकते। मैं तुम्हारे अपनी ही फर्म में तुम्हारे लिए दुश्मन खड़े कर सकता हूँ। मैं तुम्हें गिरा सकता हूँ। मुझे मेरे तमाम शेयर्स की रकम का एक मुनकसम हिस्सा चाहिए। बाकर हमतानी का बस नहीं चलता था, उस पर काफी गर्म कॉफी उलट देता। रमीज ने अपना कप सामने रख दिया, फिर सीधा हो बैठा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो कहते हैं कि जो हलक तक आने लगे तो उनके हलक काट कर फेंक देने चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे मुतालबात को कबूल करूंगा अपने ही फर्म में। मैं मजीद झोल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जाओ, कल तक तुम्हारी रुकी हुई रकम क्लियर हो जाएगी। इसने कहा तो बाकर उसे मशकूक निगाहों से देखता रहा। उसे रमीज पर जरा भी भरोसा नहीं था। तुम्हारे पास मेरे मुतालबात तस्लीम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है रमीज। याद रखना, कोई भी चालबाजी तुम्हारे लिए ही जाल साबित हो सकती है। मैं अपनी रकम का इंतजार करूंगा। वो कहकर उठ खड़ा हुआ था, फिर बाहर की जाने बढ़ गया। रमीज का मुस्कुराता चेहरा खामोश हो गया, आंखों में वहशत सी उतरने लगी। फिर वो भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। पीछे लॉबी में अब तक लोगों की आमतोरफ्त जारी थी। वो नाज़रीन के साथ घर चला आया था। फिर अगले कई घंटों तक वो हर एक के सवालात के जवाब देता रहा। सुहेल ने उससे कोई सवाल अलबत्ता नहीं किया था। वो उसे देखते ही सुकून का सांस लेते अपने कमरे की जानिब बढ़ आए थे। ढलती शाम के साए बढ़ने लगे। घर वाले अब तक कल के इंकशाफ से सहमे हुए थे। नाज़नीन, वजदान और हरम के अलावा हर एक को हालात समझने की ज़रूरत थी। वो तीनों ही अब घर वालों को मामूल की ज़िंदगी की तरफ लेकर आ रहे थे। हरम अपने कमरे में मौजूद था। जब दरवाज़ा धकेलने जाने की आवाज़ पर उधर को पलटा। वहां सानिया खड़ी थी। वो जब से आया था तब से सानिया ने उससे कोई बात नहीं की थी। शायद वो उससे नाराज थी, लेकिन हरम ने उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की थी। वो चंद पल उसे भीगी आंखों से देखती रही और फिर तेजी से आगे बढ़कर उससे आ लगी। फिर वो रोती रही। उसने गहरा सांस लेकर उसे खुद से अलग किया था। सानिया, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा था आपको कुछ हो गया है। मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। सब इतने परेशान थे भाई। फिर मामू के हवाले से जो सब कह रहे थे, मैं एकदम से बहुत कंफ्यूज हो गई थी। मुझे आपकी ज़रूरत थी। वो एक बार फिर से उससे लगी रोती हुई कहती जा रही थी। हरम ने हाथ उठाकर उसे हल्का सा थपका, फिर उसे खुद से अलग करके देखा। अच्छा, तो तुम अपनी वजह से रो रही हो। मुझे लगा शायद मेरी जुदाई में बहा रही हो ये आंसू। संजीदगी से कहा तो सानिया ने दोनों हाथों से उसे परे हटाया। वो मुस्कुरा दिया था।
میں 3 دن غائب کیا رہا؟ تم لوگوں نے تو سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ وہ برش اٹھا کر بالوں میں پھیر رہا تھا۔ ثانیہ نے آنکھیں صاف کیں، پھر اسے دیکھا۔ کیا آپ واقعی ماموں کی حقیقت جانتے تھے بھائی؟ اس نے برش سنگھارا آئینے پر رکھا اور پھر ایک نظر ثانیہ پر ڈالی۔ وہ اسے واقعتاً بہت کنفیوز اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا آگے بڑھا، پھر اسے دونوں بازو سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں اس کی حقیقت سے واقف تھا۔ گھر میں آپ نے کسی کو کیوں نہیں بتایا پھر؟ کیا بتاتا؟ یہ کہ تمہارے ماموں اور موم کا بھائی اپنے ہی گھرانے کا قاتل ہے، جو اب ہو رہا ہے تب بھی یہی ہوتا۔ لیکن آپ اکیلے یہ سب فیس کر رہے تھے۔ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ نازنین آپی کو بچانے اکیلے گئے، سب کچھ آپ نے اکیلے کیا۔ آپ سب کچھ خود کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ ماموں کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے آپ کے لیے؟ وہ بھیگتی آنکھوں کے ساتھ کہتی جا رہی تھی۔ حرم بیڈ پر اس کے برابر آ بیٹھا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کتنا خطرناک ہے، لیکن یہ 2 الگ الگ معاملات تھے۔ میں گھر والوں کو اپنے کام میں انوالو نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پھر تم سب کی سیفٹی بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ وہ اسے بھوری آنکھوں سے چند پل دیکھتی رہی، پھر چہرہ پھیر لیا۔ اگر آپ کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو شاید ہم گھر والوں کو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ہمارے پیچھے کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا تھا، پھر ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا کچھ کرتا پھر رہا ہوں؟ اس جملے کو سن کر ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے انڈر ورلڈ ریڈ مافیا جوائن کر لی ہے۔ بھائی، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ وہ اس کے بے وقت کے مزاح پر جھنجھلائی تھی۔ حرم خاموش ہو گیا۔ میں سچ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں بھائی، میں پریشان ہوں۔ موم کی حالت اور پھر نازنین آپ کے ساتھ ہوئے واقعات کی تفصیلات سن کر تو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی۔ رمیز ماموں کبھی ایسا کر سکتے ہیں؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور آپ نازنین آپی کون سے بچا رہے ہیں؟ وہ آپ پر بھی حملہ کروا سکتے تھے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی۔ پریشانی اور بے چینی اس کے ہر لفظ سے عیاں تھی۔ حرم نے بوجھل سا سانس لیا۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ میرے پاس اس کے لیے کوئی جواب نہیں۔ پھر اس کی جانب چہرہ گھمایا اور اس کی اونچی پونی ٹیل کو ہلکا سا کھینچا۔ بھائی ہے نا ثانی، کچھ نہیں ہوگا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس کچھ دنوں کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ وہ خوفزدہ ہوئی، اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر اس بات میں سر ہلاتا سیدھا ہوا۔ بالکل، اب جاؤ میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، تب تک میں ڈیڈ سے ذرا 2 ہاتھ کر لوں۔ آپ ان سے جھگڑیں گے نہیں؟ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کے سختی سے کندھے پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ کیوں؟ ڈیڈ آپ کے لیے بہت پریشان تھے، پلیز انہیں تنزیہ یا تنقید کا نشانہ مت بنائیے گا آپ۔ یار دیکھو، میرا اور ڈیڈ کا جھگڑا نہ ہو ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں اور وہ زینوں پر ایک ساتھ چڑھیں تو ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بھائی، میں نے منع کر دیا ہے آپ کو۔ اچھا بابا، اب جاؤ، میرا ان سے فی الحال جھگڑا کرنے کا سچ میں کوئی موڈ نہیں ہے، بس بات کرنی ہے کچھ ان سے۔ اس کی چھوٹی سی ناک کھینچی اور پھر اس کی ابھرتی چیخ کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا آیا۔ اب اس کا رخ سہیل کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ اسے کمرے میں دکھائی نہیں دیے تو اسٹڈی کی جانب چلا آیا۔ دروازہ دھکیلتی اسے بالکنی کے پاس سہیل کھڑے نظر آئے، ہاتھ پیچھے باندھے، سنجیدہ خاموش چہرے کے ساتھ شام کی تاریکی کو دیکھتے ہوئے۔ وہ پاس چلا آیا، پھر آہستگی سے ان کے برابر آ کھڑا ہوا۔ آپ رمیز کی حقیقت کب سے جانتے تھے؟ بہت عرصے سے۔ جمشید احمد کا خاص ملازم تھا، میری اس سے اچھی خاصی جان پہچان تھی، اسی کے ذریعے معلوم ہوا تھا مجھے۔ ان کے ہموار لہجے پر اس نے محض سر ہلا دیا تھا۔ جو دیوار پچھلے کچھ دنوں سے تھی پگھل گئی تھی، وہ اب پھر سے ان دونوں کے درمیان حائل محسوس ہو رہی تھی۔ کیا آپ نے کبھی دادا کا جنازہ ادا کیا تھا ڈیڈ؟ کچھ پل بعد اس نے استفسار کیا تو سہیل نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ چہرہ سامنے کیے ہوئے تھا۔ نہیں، ایجنسی والے انہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے اور میں ان دونوں ملک سے باہر تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ آخر میں محتاط سا سوال کیا تو اس نے کندھے اچکائے۔ یوں ہی۔ زخم کیسے ہیں اب تمہارے؟ بہتر ہیں۔ نازنین کی امانت اسے دے دی تم نے؟ اس کے استفسار پر اب وہ بری طرح چونکا تھا۔ چہرہ پھیر کر ایک لمحے کے لیے ان کی جانب دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ جاوید نے بتایا تھا۔ وہ اپنے بھائی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے جائیداد کے کاغذات چھپا دیے تھے۔ کہاں چھپائے تھے؟ اس کا علم جاوید کے علاوہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ ان کی امانت انہیں فی الحال نہیں دی جا سکتی۔ رمیز سے کچھ بعید نہیں ہے، نازنین سے ان کی آخری امید نہیں چھین سکتا میں۔ اس کا جواب سن کر سہیل نے طویل ہنکارا بھرا تھا۔ اچھا فیصلہ کیا ہے، چلتا ہوں۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا تو سہیل نے اسے مڑ کر جانے کیوں دیکھا۔ وہ بھی رک سا گیا، پھر ایک نظر ان کی جانب دیکھا۔
कोई काम था आपको? वो उसे चंद लम्हे देखते रहे, फिर वो चेहरा सामने बालकनी की जानिब फेर लिया। नहीं, बस अपना ख्याल रखना, और इतना याद रखना कि तुम्हारी इस चोरों वाली तवील झूठी कहानी पर घर वाले तो यकीन कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा बाप ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता। जा सकते हो तुम अब। उसने घर वालों को अपने गायब होने की एक तवील कहानी सुना दी थी, और अब सुहेल उसकी उस गलत बयानी पर चोट करके उसे शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वो असर लिए बिना आगे बढ़ आया। क्या कभी उसे अपने किसी झूठ पर शर्मिंदगी हुई थी? यकीनन नहीं। नाज़नीन रुहेला के लिए लिए अंदर चली आई थी। आगे बढ़कर दलिये का प्याला साइड पर टेबल पर रखा और फिर रुहेला को चेहरा झुकाकर देखा। उनकी रंगत ताबे की मानित सुर्ख महसूस हो रही थी, लेकिन बुखार की हिद्दत अब काफी कम थी। हरम को देखकर उनकी हालत पहले से संभली हुई लग रही थी। वो उनके पास आ बैठी, फिर उनके घुलते वजूद को हाथ का सहारा देकर उठाया। आपने कुछ नहीं खाया है दोपहर से, दलिया खा लें, फिर दवाइयाँ भी लेनी है आपने। उसने दलिये का चम्मच भरकर उनकी जानिब बढ़ाया तो वो चंद पल उसे देखती रहीं। उसने चम्मच वापस प्याले में रख दिया, फिर हाथ आगे बढ़ाकर प्याला साइड टेबल पर रखा। फुप्पो, ऐसे आपकी तबीयत नहीं संभलेगी। मुझे तो कभी पता ही नहीं था नाज़नीन कि तुम जावेद भाई जैसी हो। तुम्हें अपनी ज़ात से मैंने हमेशा इतना दूर रखा कि तुमसे अपने भाई की शबे तक खोई महसूस होने लगी मुझे। मुझे लगा कि तुम कसूरवार हो। मुझे लगा तुम मनहूस हो। मुझे लगा था कि तुम मेरे भाई को खा गई हो। इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती थी। तुम्हें हमेशा उन अमाल के लिए कसूरवार ठहराती रही जिसके लिए तुम बेकसूर थी। तुम मासूम थी। तुम छोटी बच्ची थी। तुम्हारे जुल्म पर मैंने तुम्हें ही जालिम करार देकर खुद को हर जिम्मेदारी से बरी कर लिया। मुझे इन दिनों अंदाजा हुआ कि मैं किस कदर बुरी इंसान साबित हुई हूँ अब तक। वो रोने लगी थी। वो अब हर वक्त रोती रहती थी। उसने हलक से कई आंसू उतारकर उनके बाजू को सहलाया। रात की बढ़ती तारीकी में हर बोझ पहले से कहीं ज्यादा भारी लगने लगा था। फुप्पो, भूल जाएं। उसने खुद को कहते सुना। ये वही कह सकती थी। 18 साल मजबूत हौसला उससे ऐसी बातें करवा रहा था, लेकिन वो कहीं अंदर से मुतमिन थी। जावेद की रूह को भी इत्मीनान पहुंचा होगा। रमीज की हकीकत का खुल जाना उसके बढ़ते बोझ को कम करने के लिए मुआविन साबित हुआ था। मैं कैसे भूल जाऊं नाज़नीन? तुम्हारे साथ हुआ जुल्म मैं कैसे भूल जाऊं? हर रात मुझे अब माजी की कोताहियां डसती हैं। अगर मैंने अपने भाई को उसकी तंगी के दिनों में तन्हा नहीं किया होता, तो वो आज जिंदा होता। वो हमारे साथ होता। मैंने अपने भाई को अपने हाथों से गवा दिया नाज़ो। उनकी आंखों से कई आंसू टूटकर नाज़नीन के हाथों पर गिर रहे थे। वो जब्त से गुलाबी पड़ती आंखें लिए उन्हें देखती रही। बाबा की तकलीफ पर तो उसका अपना वजूद अंदर से छलनी होने लगता था। फुप्पो, बस, प्लीज। मैं अब खुद को इस जुल्म के लिए कैसे माफ करूंगी नाज़नीन? मैं अब तुम्हारे साथ हुए इतने सालों के जुल्म का बदला तो मैं कैसे लौटाऊंगी? मेरे भाई ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तबाह कर दिया उसने तुम्हारे घराने को। मैं अब खुदा से किस चेहरे के साथ माफी मांगूंगी? मैं अब कहाँ जाऊंगी? वो उसके कंधे से लगी रोती हुई कह रही थी। उसके अपने आंसू टप टप गिर रहे थे। वो जब्त से उनके आंसुओं का बोझ बर्दाश्त करती रही। उसने सोफिया को भी एक वक्त तक ऐसे ही तसल्ली दी थी। बस कोई इसे ही तसल्ली देने वाला नहीं था। वो उनकी पीठ को सहलाती रही। आंसू खुश्क हो चुके थे और रुहेला उसके कंधे से अब तक लगी हुई थी। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें मजीद उस दुनिया के धक्के खाने नहीं दूंगी। तुम यहाँ मेरे पास रहोगी अब। वो उसके कंधे से हट गई। नाज़नीन उन्हें मुस्कुराकर देख रही थी। फिर उसने इस बात में सर हिलाया। मैं यही हूँ। आप पहले दलिया खाएं और फिर मेडिसिन लें। मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हो जाएं। वो आगे बढ़कर उन्हें दलिया खिला रही थी। वो जावेद की बेटी थी ना। अपना दिल तो आखिर में उसे ही बड़ा करना था। फुप्पो अब भी हौले हौले सिसक रही थी। वो उनकी तकलीफ को समझती थी, लेकिन उस कुर्ब से रिहाई का शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें दवाइयाँ खिलाकर वो सोफिया के कमरे की जानिब चली गई। पानी का गिलास भरा और उन्हें भी दवाइयाँ दी। वजदान को एक नज़र देखा जो अपने बिस्तर में दबा सो रहा था। कल उसका टेस्ट था और वो पढ़ाई करके जल्दी सोने लेट गया था। उसने झुककर उसके बालों पर हाथ फिरा और फिर आसूदा सी कमरे का दरवाजा बंद करती चली गई। अभी सीने के नीचे से निकलकर उस तरफ आने ही लगी थी कि उसे हरम अपनी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। उसे देखकर वो एक पल को रुक सा गया था। आप रोई हैं क्या? उसकी मुतवर्रम आंखों को बगौर देखते हुए पूछा तो उसने सर नफी में हिलाया। नहीं, नहीं, अगर आप रोना चाहती हैं तो मेरा कंधा हाजिर है। मैं कई पहरों तक आपको तसल्ली दे सकता हूँ। वो बहुत संजीदा था। नाज़नीन ने उसे गहरी सांस लेकर देखा। और मैं तुम्हारे कंधे से लगकर क्यों रोने लगी? मैं तसल्ली बहुत अच्छी देता हूँ।
اور میں تھپڑ بہت اچھا لگاتی ہوں، بالکل رخسار کے عین درمیان میں، پٹاخ کی کرارا آواز کے ساتھ۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ذرا انداز سے بتایا تھا حرم کو۔ حرم نے سکون سے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کا یک ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کیا تو وہ ٹھہر گئی۔ اور میں اپنی طرف بڑھتے ہاتھ کو بہت اچھے سے روکتا ہوں مس نازنین، آپ کسی بھی وقت تجربہ کر کے دیکھ سکتی ہیں۔ اس کا ہاتھ اب تک حرم کی قید میں تھا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے تمہیں لائبریری میں بھی تھپڑ لگایا تھا ایک بار۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا تو حرم کا ہاتھ اس کی کلائی تک پھسلا۔ وہ اس لیے کیونکہ میں نے آپ سے جان بوجھ کر تھپڑ کھایا تھا۔ میں چاہتا تو آپ کو روک سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں روکا۔ آپ مجھ پر بھی غصہ نہیں کریں گی تو کس پر کریں گی؟ شرارت سے لبوں کو دبا کر اسے باور کروایا اور اگلے ہی پل اس کی کلائی چھوڑ دی۔ نازنین اسے چپتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ زہر لگ رہے ہو تم مجھے اس وقت۔ وہ ہنس دیا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ جانتا ہوں۔ ہاں بھائی، تم تو سب کچھ جانتے ہو، ایک میں ہوں جسے کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اب ہٹو میرے سامنے سے۔ خفگی سے کہا تھا، اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور نہیں بھی۔ اف، آپ غصے میں اچھی لگتی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ میں غصے میں بہت اچھی لگتی ہوں، اور ابھی اس سے پہلے کہ میں بہت بہت اچھی لگنے لگوں، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اگر نہیں ہٹا تو کیا کریں گی؟ اس کے چیلنج پر اسے سیاہ آنکھیں اٹھائی ایک دم ہی بے تاثر سا دیکھنے لگی تو وہ اگلے ہی پل گڑبڑا سا گیا، پھر سامنے سے ہٹ گیا۔ نازنین آگے بڑھائی، مسکراہٹ لبوں پر روک کر پلٹی، وہ بھی چہرہ پھیرے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو تھپڑ سے پہلے مجھے میری آنکھوں کا استعمال بہت اچھے سے آتا ہے، سمجھے لڑکے؟ زبان نکال کے چڑھانے کی کسر رہ گئی تھی بس۔ وہ اس کی بے تاثر نگاہوں سے لمحے بھر کو واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ شاید نازنین کو اس کا کوئی انداز برا لگا ہے۔ سر جھٹک کر وہ روہیلا کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، اور نازنین کمرے کے بند دروازے سے لگی اپنی کلائی تھامے ہوئے تھی۔ اسے پتا نہیں تھا کہ اس کا دل اتنی تیزی سے کیوں دھڑک رہا تھا۔ اگلی صبح معمولات زندگی کچھ معمول پر آئے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ثانیہ اپنے کالج چلی گئی تھی، سہیل اور عدیل آفس کے لیے نکل گئے تھے، نازنین، روہیلا اور صوفیہ کے لیے گھر میں ہی رک گئی تھی۔ حرم کی کار کا رخ سارنگ کے کلینک کی جانب تھا، اور وجدان جلدی جلدی ناشتہ کرتا کتابوں پر ایک آخری نگاہ ڈال رہا تھا۔ آج اس کا اینٹی ٹیسٹ تھا، اور پچھلے مہینے سے وہ اس کی تیاری کے لیے دن رات جتا رہا تھا۔ نازنین نے اس کی عجلت کو اداسی سے مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر کتاب بند کر دی۔ اس نے گڑبڑا کر چہرہ اٹھایا تھا۔ بس، بہت پڑھ لیا، اب ڈھنگ سے ناشتہ کرو۔ پھپھو، میں آخری نگاہ ڈال رہا ہوں۔ اس نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ کر کتاب کے لیے بڑھایا تو نازنین نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، پھر سر نفی میں ہلایا۔ ناشتہ مکمل کرو، راستے میں جاتے ہوئے پڑھ لینا۔ اس نے چاروں ناچار جلدی سے ادھورا ناشتہ کیا اور پھر ہاتھ صاف کر کے کتابیں اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ نازنین دروازے تک اس کے پیچھے آئی تھی، لیکن وہ کتابوں میں مگن تھا، اس کی توجہ کو نہیں دیکھ سکا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی بے پناہ کامیابیوں کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگی تھیں۔ حرم نے سارنگ کے کلینک میں قدم رکھا اور پھر چہرہ گھما کر آس پاس سے تلاش کرنے لگا۔ وہ شاید نیچے ہی نہیں آیا تھا۔ وہ آگے بڑھایا، زینے عبور کر کے اوپر چلا آیا۔ کمرے کے اندر بنے واش روم سے پانی کی بہنے کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ شاور لے رہا تھا۔ اس نے اس کا انتظار کرنا مناسب سمجھا اور وہیں کمرے میں موجود اس کے اسٹڈی ٹیبل پر دھری بھاری کتابوں تک چلا آیا۔ ہر کتاب جانوروں کے متعلق تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر جو ہی کتاب پڑھ ڈالی تو واش روم کا دروازہ کھلا۔ سارنگ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس، کندھے پر دھرے تولیے سے بال خشک کر رہا تھا۔ حرم پر نگاہ پڑتے ہی رک سا گیا۔ جیسے ہی سوال کرنے کے لیے لب واقعے تو حرم نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ سب کی طرح مجھ سے مت پوچھنا کہ میں کہاں تھا، سک ہو گیا ہوں میں ہر ایک کو جواب دے دے کر۔ سارنگ نے اسی طرح اپنے لب بند کر لیے تھے، پھر وہ دونوں اسٹوڈیو میں چلے آئے۔ حرم نے اسے ایک پہیلی حل ہونے کے بارے میں بتایا تو وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ واقعی وجدان نے؟ ہاں، وہ پہلی اس نے پہلے ہی حل کر لی تھی۔ ہی از اے جینیس۔ اور یونانی اسطورے کے بارے میں نہیں پوچھا تم نے اس سے؟ وہ اب اسٹوڈیو میں پھیلا سامان سمیٹ رہا تھا۔ حرم نے گہرا سانس لیا، اگلے ہی پل چہرہ موڑے اب وہ سارنگ کی پشت کو تک رہا تھا۔ اس نے گھوسٹ یا اس سے متعلق کوئی بھی بات کسی کو نہیں بتائی تھی، سارنگ کو بھی نہیں۔ کیا اسے پوچھنا درست ہوگا؟ کیوں نہیں؟ وہ ایک پہیلی سلجھا سکتا ہے تو دوسرے میں بھی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اگر وہ جینیس ہے تو اس کی ذہانت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور یہ سب ہم ان کے گھرانے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ اس نے سکون سے کہا تو حرم سیدھا ہو بیٹھا۔ دوسری پہیلی پچھلی رات سے اس کی آنکھوں کے درمیان گردش کر رہی تھی۔ بھلے اب کیا راز ہو سکتا تھا اس کے پیچھے؟ کاغذات مل گئے تمہیں؟ ہاں۔ نازنین تک پہنچا دیے؟ نہیں، ابھی نہیں، وہ ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گی۔ حالات سنبھلیں گے تو میں انہیں خود وہ کاغذات دے دوں گا۔ سارنگ نے سر ہلا دیا تھا، پھر کچھ سوچ کر حرم نے اس کی پشت ایک بار پھر سے دیکھی تھی۔ ثانیہ کو پسند کرتے ہو تم؟
اور وہ جو فائلز اکٹھی کر کے کاٹن میں رکھ رہا تھا یکدم ہی اس کی جانب گھوما۔ سب آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا پوچھا تم نے؟ تم جانتے ہو میں نے تم سے کیا پوچھا ہے؟ حرم کو پتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا تھا۔ سارنگ کا رنگ اگلے ہی پل نچڑ سا گیا تھا۔ اس نے فوراً رخ پھیر لیا۔ ایک دم سے فضا بہت آکورڈ ہو گئی تھی۔ حرم اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں تمہارے لیے ڈیڈ سے بات کر سکتا ہوں۔ تم اسے خوش رکھو گے، مجھے یقین ہے۔ نرمی سے کہا تو وہ چونکا، صرف کانوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں اندھا نہیں ہوں بدر، میری آنکھیں کھلی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ثانیہ کو میں ٹھیک لگتا ہوں یا نہیں، اس نے ہچکچا کر کہا تو حرم نے سر ہلایا۔ ثانیہ کے دل کا حال تو اس پر بھی حیا نہیں تھا، لیکن سارنگ کی آنکھوں میں ثانیہ کی ستائش دیکھ کر وہ اسے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی سارنگ نے کھل کر سانس لیا تھا۔ حرم نے اتنا اچانک پوچھا تھا کہ اس کے اعصاب ہل کر رہ گئے تھے۔ نہ جانے وہ ہر دفعہ اتنا پرسکون کیسے رہ لیا کرتا تھا۔ اس نے دوبارہ نگاہ تنگ راہداری پر ڈالی اور گہرا سانس لیتا سامان سمیٹنے لگا۔ اس کے لبوں پر ثانیہ کا خیال آتی ہی ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ وجدان کالج میں داخل تو ہو گیا، لیکن پھر اسے اندر بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ اس کا چہرہ اور آئی ڈی کارڈ دیکھ کر اسے ہر بلاک سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ ان کی منتیں کرتا رہا۔ وہ کہتا رہا اس نے اس امتحان کے لیے بہت محنت کی ہے، وہ ایسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ ان پر چیخا چلایا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اسے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ کہیں اوپر سے ہی اس کا امتحان حذف کر دیا گیا تھا اور اسے کسی بھی بلاک میں بیٹھنے کی صلاحیت سے مفلوج کر دیا گیا تھا۔ جب ٹیسٹ کا آدھا وقت گزر چکا اور وہ ان سے بحث کرتے کرتے تھک گیا تو اسے سیکیورٹی کارڈ کے ذریعے باہر نکلوا دیا گیا۔ ہاتھ میں کتابیں، بکھرے بال، ٹوٹے چشمے اور بے بسی سے روتی ہوئی آنکھوں نے جیسے اس کی اس حالت کو مزید قابل ترس بنا دیا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی اور وہ اب تک فٹ پاتھ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور آنکھیں بالکل بے تاثر۔ کئی دفعہ نازنین اسے فون کر چکی تھی لیکن اس نے اپنا موبائل آف کر دیا تھا۔ اس کا پورا سال ضائع ہو گیا تھا۔ اس کی ریاضت جیسے مٹی میں مل گئی تھی۔ مغرب کی دبی دبی سی اذانیں گونجنے لگیں تو وہ بے جان قدموں سے اٹھایا۔ نیلا اندھیرا ہر سو پھیلنے لگا۔ وہ گھر چلا آیا۔ نازنین اس کی حالت دیکھ کر کمرے کے دروازے میں ہی رک گئی۔ وہ مردہ چہرے کے ساتھ اپنی کتابیں اسٹڈی ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ وہ اس سے نہیں پوچھ سکی کہ کیا ہوا ہے۔ وجدان اسے بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، ایسے جیسے اس کا دل ہی ٹوٹ گیا ہو۔ وجی، ٹیسٹ کیسا ہوا؟ اس کی آواز میں خوف اور امید دونوں کے آثار تھے۔ یکایک دروازے میں ثانیہ اور روہیلا دونوں نمودار ہوئیں۔ انہیں بھی اس کے انٹری ٹیسٹ کا علم تھا اور وہ بھی اسی بابت اس سے پوچھنے آئی تھیں۔ کمرے کی چوکھٹ پر تینوں کھڑی اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ مڑ نہیں سکا۔ اس میں مڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ مجھے ٹیسٹ میں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ اس کی آواز اتنی زخمی تھی کہ حد نہیں۔ نازنین سن ہوئی اس کی پشت دیکھ کر۔ ثانیہ کے لب ادھ کھلے رہ گئے اور روہیلا جیسے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ کیوں؟ تم نے مجھے فون کر کے کیوں نہیں بلایا؟ آپ وہاں آ کر کیا کر لیتی پھپھو؟ دادا نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے ذہنی مریض بنا دیں گے۔ مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ مجھے اتنا ٹارچر کریں گے میں ایک نفسیاتی کیس بن جاؤں گا۔ لیکن میرا کیا قصور تھا پھپھو؟ میں نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ وہ یکدم ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ثانیہ کی آنکھیں اس کی شکستگی پر بھیگ گئی تھیں۔ میں نے ان سے اتنی منتیں کی کہ میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں ان کے سامنے رو رہا تھا۔ میں نے کہا میری زندگی رک جائے گی۔ میں نے بہت محنت کی ہے۔ کسی نے میری بات نہیں سنی۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ میں چیختا رہا۔ کسی کو میری پکار پر رحم نہیں آیا۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے پھپھو؟ دادا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ رو رہا تھا۔ وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا سر گھٹنوں میں تھا اور ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ نازنین نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اس کا جیسے سانس بند ہو رہا تھا۔ وہ پاس چلی آئی، پھر اس کے برابر میں آ بیٹھی، اسے خود سے لگایا، اسے تھپکا۔ وہ اس کی آغوش میں لرز گیا۔ روہیلا نے ٹھنڈی آہ بھر کر وجدان کے بکھرتے وجود کو دیکھا تھا۔ مجھے آپ کی حفاظت کرنی تھی پھپھو۔ مجھے آپ کے لیے کچھ بننا تھا۔ میں آپ کی ذمہ داری اٹھانا چاہتا تھا، لیکن سب غلط ہو گیا۔ سب غلط ہو رہا ہے۔ میں ناکارہ ہو گیا ہوں۔ میں معاشرے کے لیے ایک ناکارہ انسان ثابت ہو رہا ہوں۔ میں کیا کروں پھپھو؟ میں اب کیا کروں گا؟ اس کی سسکیاں بہت کربناک تھیں۔ نازنین کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا لگ گیا، لیکن وہ نہیں روئی۔ سینہ جیسے مٹھی میں جکڑا جا رہا تھا، لیکن وہ کیسے رو سکتی تھی؟ اس کا بچہ، اس کا وجی تکلیف میں تھا۔ روہیلا نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر جھک کر ہاتھ رکھا۔ ثانیہ کی آنکھوں سے بھی تحاشا آنسو گر رہے تھے۔ میں اس سب کو کیسے فیس کروں گا پھپھو؟ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھپھو، آئی ایم سوری۔
وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ آسمان جیسے لرز سا گیا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا، پھر اسے خود سے لگائے رکھا۔ اس کے ننگے پیر دھول سے اٹے ہوئے تھے، جانے کتنے پہروں سڑکوں پر گزار آیا تھا۔ ناظرین کا دل کٹ ہی تو گیا تھا۔ اس کے دل سے رمیز کے لیے ایسی بددعائیں نکلیں گی، کوئی دعا اس بددعا کو آسمان تک جانے سے نہ روک سکی۔ وہ اب تک اسے لگا رو رہا تھا، اور وہ بغیر کسی الفاظ کے اسے چپ کروا رہی تھی۔ وہ تمکنت سے اپنے قصر میں داخل ہوا تو ملازمین اس کے آس پاس جمع ہونے لگے۔ وہ شاہی کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ شائستہ بے ساختہ ہی آگے بڑھ کر اس کے قدموں میں آ بیٹھی تھیں۔ اس نے حقارت سے اس کے بے رونق اور زرد وجود کو دیکھا، ساتھ ہی اسے خود سے دور ہٹایا۔ رمیز، رمیز، حبیہ کی آواز نہیں آ رہی کمرے سے۔ وہ کچھ بول نہیں رہی ہے۔ خدا کے لیے میں تمہارے پیر پڑتی ہوں رمیز، خدا کے لیے دروازہ کھول دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی منتیں بہت دلدوز تھیں۔ رمیز نے ملازمین کو ابرو سے اشارہ کر کے اسے خود سے ہٹانے کے لیے کہا تو وہ چلانے لگی۔ وہ مر جائے گی رمیز، وہ ہماری بیٹی ہے، ہوش میں آؤ، انسان رہو، خدا نہ بنو، وہ مر جائے گی، میری بیٹی مر جائے گی رمیز۔ ہاں تو مر جائے، جو زندہ رہنا نہ جانتے ہوں ان کا مرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کی پھنکار پر وہ کنک رہ گئی تھی۔ خدا نقوت سے اکڑی گردن لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ شائستہ پیچھے اب تک ملازمین کے ہاتھوں میں مچل رہی تھی۔ وہ اسے فریاد کر رہی تھی۔ میک اپ کے بغیر اس کا وجود بے حد بھوڑا اور بھڑبھڑا سا محسوس ہونے لگا۔ وہ اب زینوں پر دوڑ کر ابھیا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ اس کی آہو بکا پر کئی ملازمین نے اپنے سماعت کو بہرا ہوتا محسوس کیا۔ رات کی تاریکی گہری ہو گئی تھی اور فضا میں گھٹن کے آثار مزید بڑھ گئے تھے۔ یکا یک بہت سا شور اٹھا اور کئی جگہوں سے پولیس کی گاڑیوں کے مخصوص سائرن سنائی دیے۔ کسی کا قتل ہو گیا تھا۔ حرم نے فون آنکھوں کے سامنے کر کے سارنگ کو کال ملائی۔ اگلے ہی پل اس نے فون اٹھا لیا۔ رات گہری ہونے کے باعث وہ شاید سونے ہی جا رہا تھا۔ فوراً باقر ہمدانی کی لوکیشن پر پہنچو، اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کی بات پر دوسری جانب موجود سارنگ بھگ سے اڑا تھا، پھر جلدی سے سیدھا ہوا۔ میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہاں لوگوں کو داخل ہونے نہیں دیتے کرائم سین پر۔ انسپیکشن ٹیم کا حصہ بن کر جاؤ، تمہارے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے، تمہیں داخلہ مل جائے گا، جلدی کرو، میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں تمہیں۔ اس نے پیشانی سے بہت سا پسینہ خشک کر کے تیزی سے کہا تو سارنگ الٹے قدموں پلٹا۔ حرم اب زاویار کو فون ملا رہا تھا، لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ وہ گاڑی بھگاتا ہوا اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچا۔ وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ ابھی اس نے اپارٹمنٹ کا دروازہ دھکیلا ہی تھا کہ اس کا موبائل بپ کی آواز کے ساتھ بج اٹھا۔ وہ رک سا گیا۔ وہاں غیر شناسا سا نمبر سے آیا پیغام جگمگا رہا تھا۔ اس نے انگوٹھا رکھ کر دبایا تو پیغام کھلتا چلا گیا۔ تھیوگنی، کلیش آف دا ٹائٹنز۔ اگلے ہی پل اب اس غیر شناسا نمبر سے کال آنے لگی تھی۔ اس نے خشک حلق سے تھوک نگل کر فون اٹھایا اور پھر گہرا سانس لیا۔ دوسری جانب سے ٹھنڈی سی آواز ابھری تھی، جانی پہچانی سی، یوں جیسے کوئی کھوکھلی دیواروں کے درمیان سے بول رہا ہو۔ ان دیواروں سے پلٹ کر آتی اس کی آواز میں زمانوں کی سرد مہری تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری ماں اپنے وجود کے ساتھ اپنی قبر میں موجود ہے؟ سلیمان نے پوچھا اور اپنی جگہ برف بن گیا تھا۔ قبروں سے مردے غائب ہیں میرے بچے، تم غلط سمت میں کھول رہے ہو اس پہیلی کو۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا فون رکھ دیا گیا تھا۔ وہ الٹے قدموں اترا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کا جسم پوری طرح سے شرابور ہو رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے چلتی دنیا جیسے سرخ پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا کہ وہ کس سمت میں سفر کر رہا ہے۔ اس کا رخ اس ملعون بستی کے قبرستان کی جانب تھا جہاں اس کی ماں جی دفن تھی۔ سارنگ انسپیکشن ٹیم سے پہلے ہی قتل گاہ پر پہنچ گیا تھا۔ باقر کے گھر کے باہر کوئی نہیں تھا۔ اسے اس قدر خاموشی پر حیرت ہوئی۔ سر جھٹکتا وہ اگلے ہی پل آگے بڑھا اور خالی سے بنگلے میں قدم رکھا۔ اگلے ہی پل اس کے جوتے گیلی سی شیب سے چپک گئے تھے، لیکن وہ اس لیے نہیں ٹھہرا تھا۔ اس کے سامنے کوئی موجود تھا۔ لاؤنج میں اندھیرا ہونے کے باعث اسے کچھ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن جتنا وہ دیکھ پایا تھا وہ منظر بہت غیر یقینی تھا۔ اس کے سامنے خون آلود کپڑوں میں زاویار کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے لت پت تھے اور رخسار پر بھی خون کے کئی چھینٹے لگے تھے۔ سارنگ اور اس کے درمیان باقر کی لاش پڑی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بالکل ساکت ہوئے تک رہے تھے۔ اسے باہر سے پولیس کے سائرن کی آواز آئی تو زاویار چونکا اور پھر اگلے ہی پل وہ تیزی سے اوپر کی جانب بھاگا تھا۔ بنگلے کی روشنیاں واپس آ گئی تھیں اور کسی اہلکار نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یکلگتی بہت سے اہلکار اس کے پیچھے زینوں پر بھاگے تھے۔ سارنگ کا سانس خشک ہو چکا تھا۔ اسے اندر سر تا پا لرزش سے پھیل گئی تھی۔ زاویار اب تیزی سے پائپ سے اترتا پچھلے راستے سے بھاگ نکلا تھا۔ پولیس کی کئی گاڑیاں اس کے پیچھے تھیں۔ اس نے کار کو تیزی سے آگے بڑھایا اور مصروف سی شاہراہ کے درمیان سے سفید وجود لیے اپنی کار نکالنے لگا۔ حرم ماں جی کی قبر پر کھڑا کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس کی مٹی کھود رہا تھا۔ پسینے کی بوندیں مٹی میں جذب ہوتی جا رہی تھیں، لیکن وہ رکے بغیر تیزی سے مٹی ادھیڑتا جا رہا تھا۔
कुछ ही लम्हात में बाद उसे एहसास हुआ कि वाक़ईतन कब्र खाली थी। वो बेयकीन नज़रों से उठ खड़ा हुआ। उसका रुख अब के तलहा की कब्र की जानिब था। वो पागलों की तरह कब्रों की मिट्टी कुरेद रहा था और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये कब्र भी खाली थी। वो बेदम सा पीछे हुआ। दुनिया उसके सामने धुंधला रही थी। वो अपने कार की जानिब बढ़ाया। उसका दिमाग बुरी तरह खराब हो रहा था। उसे जैसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसका रुख अब मुबीन और जावेद की कब्र की जानिब था। गाड़ी अब की पूरी रफ्तार से कच्चे रास्ते बूट करती शहर की जानिब बढ़ रही थी। हर गुजरते पल के साथ सांस लेने वाला हर लम्हा बहुत भारी महसूस हो रहा था उसे। स्टडी की फिजा बिल्कुल सुनसान थी। रमीज का वजूद हौले हौले से कुर्सी पर झूल रहा था। उसने मोबाइल कान से लगाया, आगे हो बैठा। अब वो मुस्कुरा रहा था। उसकी निगाहें सामने लगी कदीम पेंटिंग पर जमी थी। जीरो, कैसे हो? बाकर को रास्ते से हटाने का बहुत शुक्रिया। कभी आओ ना मिलने मुझसे। तुम्हारी बेहतरीन तवाज़ो करने का इरादा रखता हूँ मैं। उसका स्याही से ढका वजूद अब आहिस्ता झूल रहा था। दूसरी जानिब की बात सुनकर वो हंसता हुआ सीधा हो बैठा। इन इन्वेस्टर्स ने मेरा जीना हराम कर रखा था। शुक्रिया उन्हें मेरे राह से हटाने के लिए। बदले में तुम्हें मुंह मांगी रकम मिल जाएगी। बोलो, क्या चाहते हो? दूसरी जानिब उससे कुछ कहा गया तो उसने बात सुनकर फोन रख दिया। उसके सामने मौजूद शाही खुली आंखों से उसका चेहरा तक रहा था। उसने महजूज आंखें उठाकर उसके हवनक चेहरे को देखा। क्या मजहर राहत रुस्तम अफंदी और बाकर हमदानी को आपने रास्ते से हटाया था? शाही की आवाज जैसे किसी खाई से आ रही थी। मुझे लोगों को हैरान करना अच्छा लगता है। वो तीनों मेरे हलक तक आ रहे थे। उनका मरना जरूरी था। अब रास्ता साफ और मंजिल आसान है। तंजीम फिर से चलेगी और इसके लिए मैं कुछ नई आसामियों से मिल चुका हूँ। मुझे गन को साफ करके फ्रेश लोगों को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाना था। अब एक ऐसा दौर आएगा शाही, जिसका खुदा मैं साबित होऊंगा। मैंने इस दौर के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने इस दौर के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। इसी पहर शाइस्ता की दिलदोज चीख उसे स्टडी तक सुनाई दी तो उसके चेहरे पर नागवारी सी छा गई। वो उठकर शाही के साथ बाहर चला आया था। शाइस्ता, मसला क्या है तुम्हारे साथ? उसका सवाल मौलिक रह गया था। वो अबिया के दरवाजे की चौखट में बिल्कुल सागित होकर खड़ी थी, ऐसे जैसे उसका सारा खून खुश्क कर दिया गया हो। किसी अनहोनी का एहसास था या क्या? वो खुद जीने अबूर करता ऊपर चला आया, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह ठहर सा गया। अबिया का ठंडा बेजान वजूद पंखे से लटका हुआ था। चलती हवा के बायस इसका वजूद दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जानिब झूल रहा था। जमीनी खुदा का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि इस कसर में एक और भयानक मौत वाक़ हो चुकी थी। पहले कुछ नहीं था और फिर उभरा एक खलफशार। फिर ज़मीन वजूद में आई और ज़मीन के साथ ही आसमान, पहाड़, समंदर, सूरज, चांद और सितारे भी उभर आए। फिर आसमान और ज़मीन का मिलाप हुआ और उन्होंने जन्म दिया टाइटन्स, देवताओं को। लेकिन फिर खौफजदा हुआ आसमान अपनी ही औलादों से और उसने दफना दिया टाइटन्स को ज़मीन की अथाह गहराइयों में। चर्च की सर्द दीवारों से ठंडी आवाज़ पलट कर आ रही थी। सुलेमान अगले ही पल सीधा हो बैठा, लेकिन उन टाइटन्स में से एक जिंदा रह गया था और फिर वो पलटा था आसमान से बदला लेने। वो खामोश हुआ तो चर्च की बुलंद दीवारों से वहशत सी टपकने लगी। उस कदीम पेंटिंग का सोने से चमकता फ्रेम मांद पड़ गया था। उसका दरवाजा धकेल कर देखा जाता तो नीचे एक तह खाना सा नजर आता। उस तह खाने के स्याह जीनों को पार किया जाता तो तुम्हें बहुत से ब्लॉक्स नजर आते। दीवार के साथ इस सादा ब्लॉक्स के अंदर बहुत सी लाशें थीं। उस तह खाने की गहराई बहुत ज्यादा थी। उस गहराइयों में तवील राहदारियां मौजूद थीं। हर राहदारी का इख्तिताम उस तंजीम के दरवाजों तक होता था जहां से इंसानी अज़ा के सड़ने की बू ने ताफुन सा फैला रखा था। वो तंजीम रमीज के कसर के नीचे वाक़ थी। उसके दरवाजे बहुत से थे, लेकिन उसका एक दरवाज़ा इस पेंटिंग के जरिए भी खुलता था। वो रमीज की खुदाई का एक बहुत बड़ा सबूत था, जिसे उसने महज अपनी तस्कीन के लिए बना रखा था। जावेद और मुबीन की खाली कब्रों के साथ खड़ा हरम आपके बिल्कुल बेतासिर महसूस हो रहा था। फिर वो आहिस्ता से पलटा। उसे पता था कि उसकी माँ जी का वजूद किस तहखाने में कैद था। पहेली हल हो गई थी और रात की स्याह चिंगार से सारा शहर लम्हे भर को लरज उठा था। रात की तारीकी का बहुत सा हिस्सा गुजर चुका था। जावियार पुलिस से बच बचाकर अपने अपार्टमेंट चला आया था। अब वो कमरे में बने वॉशरूम के अंदर खड़ा हाथ धो रहा था। उसके हाथों में लर्जिश गहरी होती जा रही थी। बेसन के स्याह भंवर में से पानी के बहुत सा सुर्ख खून बहने लगा। उसने हाथों को जोर जोर से रगड़ा। खून इंसानी खाल पर अपने निशान सब्ज कर चुका था। वो इन निशानात को मिटाने की तगोदो में बार बार वॉशरूम के बंद दरवाजे की जानिब भी पलट कर देखता था। उसने सूरज से चेहरा घुमाया और फिर सामने लगे शीशे में देखते हुए अपने रुखसार पर जमे खून के छींटों को भी रगड़कर साफ किया। पसीने के बायस उसके बाल पेशानी पर चिपक गए थे। खून में लथपथ जूतों के निशान सारे अपार्टमेंट में मौजूद थे।
اس کے لباس سے اٹھتی تازہ انسان کی بو نے اس سارے واش روم کا احاطہ کر رکھا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ اسی پل اپارٹمنٹ کا دروازہ بجا تو وہ جیسے سانس روک کر اپنی جگہ رک سا گیا تھا، پھر تھوک نکل کر آگے بڑھایا۔ گھر میں خون کے نشانات کو دیکھ کر اس کے جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہہ نکلا۔ دروازہ دوبارہ دھڑدھڑایا گیا تھا۔ وہ اب بالکل دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ دروازہ پوری قوت سے بجایا جا رہا تھا۔ ہمارے ہاتھ میں آپ کا اریسٹ وارنٹ ہے زاویار سلطان۔ اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو۔ اس نے رکے سانس کے ساتھ دروازے کے ہول سے باہر کی جانب دیکھا تو ساکت ہو گیا۔ پولیس کی نفری اس کے گھر کے باہر موجود تھی۔ اسے ان کی آمد کی خبر نہ ہو، اس لیے وہ اپنا سائرن بند کر کے آئے تھے۔ اس کے پاس فرار کا ہر راستہ مسدود ہو چکا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل ایک فیصلہ لیا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ پولیس اہلکار اس کے اپارٹمنٹ میں کسی سیلاب کی طرح داخل ہوئے تھے۔ تھانے کا ASP اس کے سامنے ہی ٹھہر گیا۔ وہ سفید چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اس کے سامنے وارنٹ پھیلائے استادہ تھا۔ آپ کو مظہر راحت رستم افندی اور باقر ہمدانی کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اگلے ہی پل اہلکار اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگانے آگے بڑھے تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، سر نفی میں ہلایا۔ آگے بڑھتے اہلکار کو اس نے اگلے ہی پل بے قابو ہو کر ایک زوردار مکہ دے مارا تھا۔ وہ غیر متوقع وار پر لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب گر پڑا۔ کئی اہلکار اس کی جانب بڑھے تو اس نے ان سب کو خود سے دور دھکیلا اور ایک ایک کو اٹھا کر پھینکنے لگا۔ اس کے بازیوں کی طاقت طیش اور بے بسی کی وجہ سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا ہے۔ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے۔ میں قاتل نہیں ہوں۔ یہ الزام بے بنیاد ہے۔ دور ہٹو مجھ سے۔ لیکن وہ ایک تھا اور اہلکار سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ وہ کب تک ان سے لڑ سکتا تھا؟ ASP نے سکون سے اس کے سامنے دوسرا وارنٹ بھی کھول کر واضح کیا۔ وہ اب اہلکاروں کی گرفت میں گھٹنوں کے بل زبردستی زمین پر بٹھایا گیا تھا۔ اسے سنبھالنا 10 لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو رہا تھا۔ تمہارے گھر کا سرچ وارنٹ بھی ہے ہمارے پاس۔ اب تمہیں قانون کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سارے ثبوت اور عینی شاہدین کے قتل کے وقت کے تمہاری موجودگی پر گواہی دے چکے ہیں۔ اس کی آنکھیں طاقت لگا کر ان کی گرفت سے نکلنے پر گلابی سی ہو رہی تھیں۔ اسے دونوں ہاتھوں سے قابو کیا گیا تھا۔ وہ ان کی گرفت سے نکلنے کے لیے پورا زور لگا رہا تھا، لیکن نتیجہ صفر ہی رہا۔ وہ انسان تھا۔ وہ 10 لوگوں کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن ان گنت لوگوں کا نہیں۔ مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے۔ تم لوگ میرے گھر کی تلاشی نہیں لے سکتے۔ وہ پوری قوت سے دہاڑ رہا تھا۔ گردن کی رگیں اس کی چنگاڑ پر پھول کر ابھر سی گئی تھیں۔ کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اگلے ہی پل اس کی پشت پر پیچھے سے گھٹنا مارا تو وہ اوندھے منہ گر پڑا۔ وہ 2 اہلکار اب اس کے اوپر بیٹھے اس کے ہاتھوں کو قابو کر کے اس میں ہتھکڑی پہنا رہے تھے۔ اہلکار اب اس کے اپارٹمنٹ کی ہر شے درہم برہم کرتے ہوئے تلاشی لے رہے تھے۔ ساتھ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے سے بکسے بھی تھے، جن میں ہر فائل اور اس کی استعمال شدہ اشیاء کو رکھتے جا رہے تھے۔ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے۔ یہ مجھ پر پلانٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ بمشکل بلند آواز سے بول پایا تھا۔ اہلکار اس کی پشت پر پورے زور دیے ہوئے تھے۔ اسے سانس لینے میں تکلیف سی ہونے لگی۔ اسی لمحے ASP جواد اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھا تھا۔ اپنی تمام تربیانیں کورٹ کے لیے محفوظ رکھو سلطان۔ بہت دشمنیاں پالی ہیں تم نے۔ اپنے سے بلند لوگوں سے نہ دشمنیاں رکھنی چاہیے اور نہ ہی دوستیاں۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اہلکار پلاسٹک میں ایک انجیکشن لیے ASP کی جانب بڑھا تو زاویار ٹھہر سا گیا۔ ASP نے تازہ سا مسکراتے ہوئے سر جھکا کر اسے دیکھا تھا۔ ثبوت تک ٹھیک طرح سے نہیں چھپائے گئے تم سے۔ یہ میرا نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ چیخ رہا تھا۔ ASP نے ابرو سے اہلکاروں کو اشارہ کیا تو وہ اسے زبردستی اٹھا کر باہر موجود گاڑی کی جانب دھکیلتے ہوئے بڑھنے لگے۔ محلے والے اٹھ کر اس کی گرفتاری کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ چہمگوئیاں، سرگوشیاں، زومانی اور خوفزدہ نگاہیں۔ خون اس کی کنپٹی میں ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ اپارٹمنٹ الٹ دیا گیا تھا۔ ہر شے بے نقاب تھی۔ ہر شے سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ رات کی سیاہی گہری ہو گئی تھی۔